بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ میں ایکسپینڈ کروں گا. مے اٹ بی لیبرز, مے اٹ بی اسلامک کنٹریز, مے اٹ بی جی سی سی کنٹریز, مے اٹ بی اسرائیل, جدھر جدھر جائیں گے. اور وہ ہر قسم کی جو بھی ان کے ایلیمنٹس, ان کے جو پاور ان کو دے رہے ہیں ان آل ڈومین. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چیزیں اب پازیٹیو نوٹ پر آگے بڑھیں گی, لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شدید حملے ہو رہے ہیں. ابھی ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بحرین میں ان کا پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہے, ان کے ریڈار سسٹمز کو تباہ کیا ہے. پھر اردن میں جو ہے وہ امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. امریکہ بھی کہہ رہے کہ اب ہمارے ایک فوجی کے جواب میں ایران کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ جواب اس کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں آپ کی؟ دیکھیے ایک چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہ بڑا کمپلیکس وار ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. جی, اس کے پیچھے بہت سی ہیوبرس چیزیں بھی ہیں, ہسٹری بھی ہے, بد اعتمادی بھی ہے, اور فیوچر کی پاور پروجیکشن بھی شامل ہو چکی ہے. تو اٹس اے لٹل مور دین اے وار. بہت سے عوامل شامل ہیں. پھر اسپوائلرز اینڈ ہارڈ لائنر جو میجر ڈرائیور ہیں اس وار کو کنفیوز کرنے کا یا اس وار کو ایسکلیٹری موڈ پہ اوپر لے جانے کے لیے, ہارڈ لائنرز دونوں طرف نے ایک اہم رول ادا کیا, which is highly regrettable. بالکل ٹھیک. ہم تھرڈ پارٹی ہیں. دیکھیں دونوں پرنسپل اسٹیٹ جب تک اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایسکلیشن سے ہم حاصل کر لیں گے, جو وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں. لیٹ بی پریڈکٹ لائک ہے, چاہے وہ سال لڑتے رہے, سالوں لڑتے رہے. امریکہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جو بے شک کہتے ہیں میں فار ایور وار سے دور ہونا چاہتا ہوں. ہی از بینگ انٹینگلڈ انٹو اے فار ایور وار, بالکل اے صحیح. لانگ وار, لانگ ڈران کانفلکٹ. کیوں کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے that is so hard. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ میں ایکسپینڈ کروں گا. مے اٹ بی لیبرز, مے اٹ بی اسلامک کنٹریز, مے اٹ بی جی سی سی کنٹریز, مے اٹ بی اسرائیل, جدھر جدھر جائیں گے. اور وہ ہر قسم کی جو بھی ان کے ایلیمنٹس, ان کے جو پاور ان کو دے رہے ہیں ان آل ڈومین, they will use it. تو اس کا مطلب یہ, اور وہ اپنا نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے. وہ تھریش ہولڈ پہ ان کو انہوں نے بڑھا دیا, اور آئی ڈونٹ نو کتنا عرصہ وہ اس کو لے کر چل سکیں گے. لیکن سر ایک تو پوائنٹ ہوگا نا کہ یہاں سے اب آگے نہیں بڑھنا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ اب قریب ہے, یا ایران کی جو اس وقت کی اپروچ آپ کو دکھائی دے رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں چیزیں اس طرف بڑھیں کہ دوبارہ بیٹھیں؟ جس طرح ایکزیوس نے تو بہرحال رپورٹ کیا کہ جنگ کے دوران بھی مذاکرات جاری ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو ڈے ون سے تھا وہ لیک آف ٹرسٹ ہے. ایران میں بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے بھی امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا ملٹیپل ٹائمز, ابھی ہم امریکہ پر یقین کس طرح کریں؟ اور پھر جس اپروچ کو آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا, اس اپروچ کے ساتھ پھر چیزیں سر آپ کو کس نہج پر جاتی دکھائی دے رہی ہیں؟ کہاں سے واپسی کا امکان ہوگا؟ دیکھیے واپسی کا امکان تب بھی ہوگا جب دونوں پرنسپل جو ہیں, وارنگ فیکشنز جو ہیں, وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ they have to establish peace now, they have achieved their objectives or they won't be able to achieve their objectives. جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گی اور ہارڈ لائنرز کے بجائے پالیٹکس لیڈ لے لے گی دونوں طرف, اور نیشنل آبجیکٹیوز لیڈ لے لیں گے, تو they will sit and talk. بیٹھ تو ابھی بھی جائیں گے, بیٹھ کے امیڈیٹلی میں ٹاکس ہوتے نظر آ رہی ہیں اس وقت کے. لیکن اگر اس کو وہ ٹائم پیریڈ بائی کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی سٹکنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہو گئے. وہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام آباد کا, اس کے اوپر پریزیڈنٹس نے سائن کی ہیں, ناٹ لیس دین دا پریزیڈنٹس. بالکل ٹھیک بات. تو وہ سائن اس لیے کیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم ملٹری سے اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکتے, آگے بھی نہیں کر سکیں گے, ایک ڈسرپٹیو موڈ میں رہیں گے, نو پیس نو وار رہے گا, سمرنگ انوائرمنٹ رہے گی. لیکن ایران کا اکنامک سوشل نقصان بہت زیادہ ہوگا اس میں, ٹو بی ویری آنسٹ. اچھا سر, کیونکہ ریجن کے اندر اگر آپ جی سر جو وار پھیلا رہے ہیں, اٹ ول ہیو کاسٹ. اور سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تو اسٹریٹ آف ہارمز سے معاملہ ریڈ سی تک بھی چلا گیا ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ یمنیوں نے ناکہ بندی شروع کر دی ہے. تو یہ چیزیں سر کیسے کمپلیکیٹ کریں گی ساری سچویشن کو؟ کیونکہ سم ہاؤ اسرائیل تو یہی چاہتا تھا کہ پورا عرب اس جنگ میں جو ہے وہ داخل ہو جائے, اور اب حالات لگ رہے ہیں کہ جس طرح ایران کی بھی اپروچ ہے اور جس طریقے سے اب دیگر ممالک کو دوسرے رستوں سے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ مقصد اسرائیل اور امریکہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس میں یہ پورا خطہ مکمل طور پر ایک جنگ میں داخل ہو جائے؟ امریکہ کو تو اس میں نقصان ہوگا, لیکن یو ہیو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, حیدر آپ نے یو ہیو ہٹ دی نیل, اور وہ ہے کہ وکٹری از فار دی اسرائیل. کل میں ایک امریکن جنرل کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا کے اوپر, اور وہ بار بار اسرائیل, تو میں نے کہا تھا کہ ویئر از امریکن پالیسی ان اٹ. The policy, American policy is confused. Where are the American objectives in it? ٹھیک ہے نیوکلیئر ایک آپ کا آبجیکٹو تھا,
कौन सी थ्रेट थी हैदर अमेरिका को, मुझे बताइए ना ईरान से. There was no threat. उनकी अपनी इंटेलिजेंस कह रही है, मैं और आप कमेंट्री नहीं कर, their own intelligence saying there was no threat to imminent threat. जो केंट का इस्तीफा है वो किस बात पे कि जी गलत एक वॉर छेड़ी गई है. जेडी वैंस क्या कह रहे हैं कि देयर आर लॉबीज इनसाइड इजराइल. अभी तो सर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद वो सर्वे शेयर किया जिसमें 60% से ज्यादा अमेरिकन्स ने कहा है कि वो इस पीस डील को सपोर्ट करते हैं और उस जंग के हामी नहीं है. इजराइल नीड फ्रिक्शन के बगैर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज नहीं चल सकती उनकी. देयर बिगेस्ट एनिमी इज पीस. अब ये अरब वर्ल्ड और ईरान खास तौर पे इनका काम है कि ये देखे कि हु दे आर सर्विंग, अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक एंड स्टेट की तरफ नहीं ले जाते. मैं ये नहीं कहता, वो जब कहते हैं ना ईरान के आप वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव, ठीक है, अमेरिका उसमें एक मेजर फैक्टर, लेकिन इजराइल भी है जिसकी वजह से अमेरिका अंदर आया है. तो यू हैव टू कहते हैं ना इविल को आपको एड्रेस करने की जरूरत होगी वन एट अ टाइम. आई थिंक दे विल हैव टू रिव्यू देयर स्ट्रेटजी. इट इज गुड फॉर देम. पाकिस्तान बीइंग देयर नेबर, बीइंग देयर फ्रेंड, हमेशा ये नहीं है कि ये हम एक एंगल से इमोशनली आप बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन उसका एक राइट वक्त होता है. वो कहते हैं ना पहले अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इतनी पैदा करे कि आपकी पॉलिसी उस पे समा जाए.